بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج کل ایک پوسٹ بہت شیئر کی جا رہی ہے DGI-SPR کے حوالے سے، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے عمران مخالفین کی طرف سے عمران کو جھوٹا ثابت کرے کہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا۔ اور دوسرا ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، وہ بھی DGI-SPR کے حوالے سے، کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ میں سازش کا لفظ سرے سے شامل ہی نہیں ہے، اور اس سے بھی عمران مخالفین یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کرے کہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے، کہ قوم کے خلاف یا عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور ان کو ایک سازش کے تحت منصب سے ہٹایا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ بہت غور سے سنیے گا کہ یہ آج سے نہیں، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، اور اس میں ایسے منافقین بھی ہے اور شیاطین بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جن اور انس دونوں میں پائے جاتے ہیں، کہ جو لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور الفاظ کے ساتھ ہیر پھیر کرتے ہیں۔ الفاظ کو مطلب ہے کہ ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ مطلب اور معنی اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں، دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ کوشش صرف ابھی سے نہیں، جب سے ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان نے کہا ہے، سینئر جرنلسٹ ان کی بھی یہ کوشش رہی ہے کہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کرے۔ سلیم صافی صاحب، ان کا یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد پھر فردر بات کرتے ہیں کہ معاملہ اصل ہے کیا۔ عمران خان صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اڈے دینے کے معاملے پہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق اور میری معلومات کے مطابق یہ دعویٰ میں کر سکتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا دعویٰ ایبسلیوٹ جھوٹ ہے۔ نہ تو امریکہ نے اڈے مانگے ہیں اور نہ عمران خان صاحب نے ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، اور نہ امریکہ کو پاکستان میں اڈوں کی ضرورت تھی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنس میں DGI-SPR نے کیا جواب دیا۔ دیکھیے، میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا۔ اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا، اور یہی سوچ تھی۔ دیکھا ناظرین آپ نے، انہوں نے کلیئرلی جواب دیا کہ یہ ایک انٹرویو کویسچن تھا، انٹرویو کا سوال تھا، عمران خان سے پوچھا گیا تھا۔ براہ راست امریکہ نے نہ ہم سے اڈے مانگے نہ حکومت سے مانگے، یہ ایک انٹرویو سوال تھا، اور انہوں نے واضح بھی یہ کر دیا کہ اگر یہ سوال امریکہ ہم سے بھی پوچھتا تو ہمارا بھی یہی جواب تھا، ایبسلیوٹلی ناٹ، یعنی اڈے کبھی نہیں دینے تھے۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. تو اس میں اب قوم کو دھوکہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو سازش کے حوالے سے، اس سلسلے میں بھی آپ کو میں ذرا وضاحت کروں کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایک پریس کانفرنس میں ذرا دیکھیں کہ DGI-SPR نے اسی سوال کے جواب میں کیا جواب دیا تھا۔ یہ ذرا کلپس ذرا دیکھیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ دین ٹی وی سے میں یہ سوال تھا آپ سے کہ عمران خان نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اب مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا۔ تو عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کے اینڈ سے اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی؟ دیکھیے، میں اس کو تھوڑا وضاحت سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔
جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے جو کہ اس نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا، بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل، اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کو کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے۔ سو وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ دوسری بات، اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے، اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اسے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دیکھا ناظرین، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے صرف یہی کہا کہ جو مراسلہ ہے جو کانفیڈینشیل ہے، ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، یہ سیکرٹ ہے، خفیہ ہے۔ اس سے بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز حق اور سچ ہے، ورنہ انہوں نے یہ بتانا تھا کہ یہ خط سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ سیکرٹ ہے، اس میں میں زیادہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، جو کر سکتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن اس میں سازش کا لفظ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو تھریٹس کے بارے میں کہا ہے کہ اس قسم کے تھریٹس یعنی دھمکیوں کے حوالے سے، اس کے سلسلے میں ہم پوری طرح تیار ہیں، اور کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا، ورنہ نکال دیں گے۔ اس سے بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے یہی دھمکیوں کی بات کی تھی۔ ہم سب کو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارا کریں گے؟ دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اگر دھمکیاں ملتی ہے کہ اگر آپ نے اس حکومت کو نہیں ہٹایا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، آپ کے لیے زندگی مشکل بنا دیں گے، اور بہت سی ساری پتہ نہیں اور کتنی باتیں اس میں لکھی ہوں گی، لیکن وہ شیئر کرنے والی باتیں نہیں ہے۔ یہ بعض حکومتی جو قوانین ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل، اس کے حوالے سے بعض وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی، ورنہ وہ یہ بھی بتا دیتے کہ اس میں اور مزید وہ عمران خان نے صرف اشارتاً بتایا کہ ایسی باتیں لکھی ہیں جیسے ہم ان کے غلام ہیں۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ سازش کا لفظ اور یا دھمکی، اگر کوئی آپ کو دھمکی دے کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اگر آپ نے ان کو نہیں ہٹایا، تو یہ سازش اور دھمکی ایک بات ہو گئی نا۔ اور اسی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے مخالفین کو، عمران کے جتنے بھی اپوزیشن لیڈرز ہیں اور جو لوٹے ہیں یا کرپٹ ہے یا ضمیر فروش ہے، انہی کو کروڑوں روپے دے کر ان کو ہٹوایا عدم اعتماد کے ذریعے۔ تو یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اب لوگوں کو اللہ کے واسطے میری ریکویسٹ ہے، تمام سینئر جرنلسٹ سے یا جتنے بھی ہیں سیاستدان ہے یا عوام الناس ہے، کہ حق کو حق اور سچ کو سچ
بولا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان حق کا ساتھ دینا ہے. اور اس طرح نہیں سیاست ہوتی کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس کو کہتے ہیں کہ وہ حکومت اگر ٹھیک کام بھی کرے تو اس کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے. یہ تو منافقت ہے. اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو پھر کوئی اختلاف ہو یا نہ ہو بنانا پڑتا ہے, کوئی پیچیدہ مسئلہ نہ بھی ہو تو بنانا پڑتا ہے پیچیدہ مسئلہ, اور اگر حکومت کوئی اچھا کام کرے تو بھی آپ نے کہنا ہے کہ برا کر رہے ہو. اور الفاظ کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے, اس سے توبہ کرنا چاہیے. اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ہی تبدیل کر دیا مسلمانوں سے, کہا کیونکہ وہ جو کفار تھے یا منافقین تھے یہود نصارہ وہ اس سے غلط مطلب لیتے تھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستانی سیاست میں اگر اخلاص نہیں ہے, ایمانداری نہیں ہے اور بددیانتی ہے, منافقت ہے, تو یقین جانے پھر یہ قوم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اسلام میں پورا داخل کرے. یہ کلپ ذرا دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد کا. اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے, یہود کے زیر اثر لوگ, اور آ گئے ہیں مسلمانوں میں بھی. اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی, بات سمجھ میں نہیں آئی, تو وہ ان سے درخواست کرتے تھے رعاینا, حضور ذرا ہماری رعایت کیجئے, بات کو دوبارہ دہرا دیجئے, ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا یہ ان کے یہودیوں کے زیر اثر منافقین, رعاینا, اے ہمارے چرواہے. گویا کہ دل میں خوش ہو رہے ہیں, خباثت نفس اس کو غذا مل رہی ہے, ہم نے تو رعاینا کہہ دیا. کسی نے اگر ٹوک دیا, بابا میں نے رعاینا کہا تھا, معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے. یہ انداز تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے, لیکن اصل میں روح سخن اب بھی بنی اسرائیل کی شرارت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعاینا وقولوا انظرنا واسمعوا. دیکھو تم اس لفظ کو چھوڑ دو, اے اہل ایمان تم مت کہا کرو رعاینا, تم کہا کرو انظرنا. اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں مہلت دیجیے. نظر کے دونوں معنی ہیں, دیکھنا ہمیں دیکھیے, اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے, ذرا سی مہلت دیجیے. واسمعوا, اور دوسرے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. وللکافرین عذاب الیم, اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے.